خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے وہ عرش ہے، خدا وہاں ہوتا ہے۔ یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے، اسپیس، اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی۔ اسپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جسے کہتے ہیں آپ، مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مادہ جگہ گھیرتا ہے، اور چوتھی پانچویں میں یہ پڑھایا جاتا تھا جب مادہ جگہ گھیرتا ہے۔ اسپیس اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس دونوں چیزیں، مکان اور زمان، یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں۔ ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے، اس نے تو اللہ کی ذات کو، خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا، معرّہ اور معزّہ رکھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کہ یہ چیزیں کوئی مادی شے جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے، کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے۔ یہ تو ٹائم ہوا، کسی ایک مقام کے اوپر ہو، جب ایک مقام کے اوپر ہوگی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی، یہاں ہوگی، اس کے لیے اسپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ تو اسپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے۔ کسی نے اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا۔ جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے، بجسد عنصری جسے کہتے ہیں نا، جسم مبارک کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے، مادی جسم اسپیس میں سے جائے گا، اسپیس میں ہی جائے گا، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے، وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے۔ عزیزان من، کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک لے جائے؟ یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کے سامنے۔ خدا نہیں رہتا۔ اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی، حضور تشریف لے گئے، یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور اول تو یہ خدا کے تصور ہی کے خلاف ہے۔ اور قرآن میں تو ہر مقام کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، اذا سألک عباد عنی، لیجئے 2/186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں عرشوں پہ نہیں بیٹھا ہوں، انی قریب، میں پاس ہی ہوں۔ کتنا پاس؟ یہ ہے جی 2/186۔ کس قدر پاس؟ 50/16۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اس سے، اقرب، انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور
اور ایک اور ریفرنس. ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنسز دی جا سکتی. 57/4 ہوا معکم اینا ما کنتم، تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اس رات، خدا وہاں بھی اس کو آپ کے ساتھ تھا. ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ساتھ تھا. یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو ہوا معکم اینا ما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. تو جو ہر وقت ساتھ ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے. یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، رگے جان سے بھی قریب تر، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اتنی دور بندوں سے. اقبال نے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے. اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اہتمام سے گئے، باقی تو کسی اور کے لیے یہ معراج تو نہیں بتایا گیا. باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم معراج کی روایت میں، جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے، میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فردوس جنت بنا لوں، ذرا بے نقاب ہو کے تو سامنے آ. کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ان نسبتوں سے بلند ہے. دیکھ تو محسوس شے کو دے سکتی ہے. انہیں یہ جواب ملا ہے. تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا، کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے. وہ تو محسوس شے آتی ہے نا. وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں، یہ کسی محسوس شے کے متعلق کہا جا سکتا ہے. اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے. جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا ہے اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منزہ اور معرہ تصور باقی نہیں رہتا، جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں. کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا، یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے، اسے مادی پے کر دے دیتا ہے. یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ سورہ النجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ معراج کے لیے دو آیتوں کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسریٰ ببعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور دوسرا وہاں سے بیت المقدس یا مسجد اقصی سے آسمان تک جانا. تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور ہے یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے آپ پیش نظر رکھیے. اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ والنجم میں کیا کہا گیا ہے. اس ساری صورت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے، نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے. خدا سے ملنے
ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا 23 سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی، وہی آتی تھی خدا کی طرف سے، اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں، وہی صرف ایک سلسلہ تھا، یہی ایک رابطہ تھا، اور یہ مسلسل قائم تھا، 23 سال تک رہا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ احکام لینے کے لیے آسمان پہ جانا تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ 3 حکم وہاں سے ملے، 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے 23 سال یہ احکام مل رہے تھے رسول اللہ کو۔ سورہ بقرہ بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو، یہ کہ اس کے ہاں سی کو قریباً شاید 286 آیتیں ہیں، باقی ساری وحی کے ذریعے سے، اور آخری 2 یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی۔ سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا، یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی۔ تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک غلط تصور ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا یہ، وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تقدیر کے حال بتاتا تھا، وہ اس کو نبی کہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یا لغت کی، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے۔ اس نے جو نبی کا لفظ دیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا۔